اگر ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 24 کو دیکھیں، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن جنہوں نے لشکروں اور جتھوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں، اور ان کا ایمان اور ان کی فرما برداری مزید بڑھ گئی، یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ جزا دے مومنوں کو، سچوں کو ان کی سچائی کی، اللہ جزا دے ان لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی کہ انہوں نے مشکل گھڑی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حالات یہ اتنے شدید سخت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے اس شرط پر مصالحت کرنے کا سوچا کہ ہم آپ کو مدینہ کے پھلوں کی پیداوار کا 1/3 ہر سال دے دیا کریں گے۔ صحابہ کرام کو پتہ لگا تو انصار کے 2 سردار سیدنا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، یہ حکم ربی ہے یا آپ ہماری وجہ سے ایسا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تم لوگوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، تمہارا نقصان نہیں چاہتا، ہر طرف سے دشمن کا حملہ ہوا ہے، تو چلو ہم ایک طرف کے کافروں کو یوں سنبھال لیتے ہیں، باقیوں کے ساتھ ہم جنگ کر سکتے ہیں۔ اب 2 جگہ پر جنگ کرنا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس افرادی قوت بھی تھوڑی ہے۔ ان دونوں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، جب ہم مشرک تھے، جب ہم جاہل تھے، تب ہم نے ان کو ایک دھیلا نہ دیا، تو آج جب اللہ نے اسلام ہمیں دیا ہے، ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، تو ہم اپنی پیداوار کا 1/3 ان کو دے دیں؟ اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں قربان کر لیں گے لیکن ان کافروں کے سامنے جھکیں گے نہیں، اپنی کمائی کا اور اپنی پیداوار کا ایک دھیلا بھی ان کو نہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایسے ہی جوانوں کی طلب تھی، مجھے ایسے ہی لوگ چاہیے، ایسی ہی امت چاہیے جن کے اندر یہ ولولہ اور جذبہ ہو، اور صحابہ کرام نے وہ کر کے دکھایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی استقامت، ان کا جذبہ، ان کا جوش، وہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ تاریخ میں ویسی مثال نہیں ملتی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنے علاقے فتح کیے حتیٰ کہ سمندر میں اترے، اور سمندر میں جب ان کا گھوڑا گھٹنوں تک ڈوب گیا تو اللہ کی طرف منہ کر کے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اے اللہ، اگر میری ہمت میں ہوتا کہ میں اس سمندر سے آگے چلا جاؤں اور مجھے علم ہوتا کہ اس سے آگے بھی تیری زمین موجود ہے، اے اللہ میں وہاں پر بھی جاتا اور وہاں پر تیرے کلمے کا پرچار کرتا، تیرے دین کا وہاں پر اعلان کر دیتا۔ صحابہ کرام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں مدینہ کے اندر ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نکل گئے شام کی طرف، فلسطین کی طرف، ادھر برصغیر کی طرف، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں صحابہ کرام نکل گئے۔ 100 سال کی اللہ کے رسول نے لمٹ دی تھی کہ صحابہ آج کے دن کے بعد سے لے کر 100 سال تک تم میں سے کوئی نہ کوئی ایک زندہ رہے گا، 100 سال کے بعد کوئی صحابی زندہ نہ رہے گا، اس لیے نکلو اور زمین پر اللہ کے دین کا اعلان کر دو۔ اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمامہ کی جو جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس میں تقریباً 700 کے قریب حافظ قرآن شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے کہ کہیں قرآن لوگ بھلا نہ دیں، انہوں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا، جو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آ کر اس کی تدوین مکمل ہوئی۔ بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے آیات میں یہ پڑھا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدوں کو جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیے تھے وہ سچے کر دکھائے، جو انہوں نے اللہ سے کہا تھا وہ انہوں نے کر دکھایا۔ انسان اللہ کے ساتھ اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد، اسلام کی گواہی قبول کر لینے کے بعد ایک وعدے کے اندر خود بخود آ جاتا ہے، اور وہ وعدہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے ایک بے کر لی ہے، ایک تجارت کر لی ہے۔
کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ ان کو جنت عطا کرے گا اس بدلے میں کہ وہ اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، یہ اللہ کے لیے قتل کریں اور اللہ کے راستے میں یہ قتل کیے جائیں۔ جس کسی نے بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھایا، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھائے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں ان کو خوشخبری دیجئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے جس وعدے کو نبھا دیا ہے، جو وفا کر لی ہے، اللہ اس کے بدلے میں ان کو ایسا اجر دینے والا ہے کہ ان کے جسم سے خون کا قطرہ بعد میں نکلے گا، یہ جنت میں پہلے پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہماری جو کل کی آخری آیت تھی اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیا، جزا دی، اور اسی سچ کی وجہ سے اللہ نے کافروں کے سارے لشکروں اور جتھوں کو ان کے غصے، ان کے غضب کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وہ جس غصے کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے اور آگے ان کو منہ کی کھانی پڑی، وہ اب واپس نہیں پلٹ سکیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے رعب عطا کیا گیا ہے، میرا رعب میرے دشمن کے اوپر اتنی پہلے پڑ جاتا ہے کہ میں ابھی دشمن سے 1 مہینہ دور ہوتا ہوں اور میرا دشمن مجھ سے ڈر جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لیے کہا ہے کہ میری مدد کی گئی، یہ پوری امت کی طرف سے ہے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان جہاد کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا دشمن اس سے مرعوب ضرور ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح سے افغان کے اندر کس طرح روس نے حملہ کیا، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اسرائیل نے کیسے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، لیکن آج تک وہ مسلمان کو جھکا نہیں سکے۔ جو اللہ کے لیے وہاں پر کھڑا ہو گیا ہے، جن کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، انہوں نے مٹی کے ڈھیلے مار مار کے ایسے لوگوں کو، ایسی فوجوں کو شکست دی ہے، نیٹو فورسز کو تباہ و برباد کیا ہے، اور آج امریکہ کو وہاں سے شکست اپنی تسلیم کر کے نکلنا پڑ رہا ہے۔ یہ در حقیقت وہ بات ہے جو مومن لشکروں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ رب العالمین کی جنت یوں ہی نہیں مل جاتی۔ اس لیے تو عنکبوت میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ یوں ہی جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے اور ایمان کے دعوے کریں گے، آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہم ان کو آزمائیں گے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان واضح ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیسی وفا کرتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اللہ اس کو کس ذلت کے اندر گراتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اگلی بات فرماتے ہیں کہ جب خیبر میں، جب سارے احزاب کے جو لشکر تھے غزوہ خندق میں، یہ سارے بھاگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے سیدہ ام سلمہ کے گھر۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو باہر کے لشکروں نے محاصرہ کیا تھا وہ 1 ماہ تک تھا۔ اللہ کے رسول گھر میں آئے اور آپ ظہر کی نماز سے پہلے غسل کر رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہتھیار پکڑے ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ گرد سے آلود ہو چکا ہے۔ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غسل کر رہے ہیں، آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر کیا حکم ہے؟ کہا بنو قریظہ کی طرف چلیے، انہوں نے بدعہدی کی تھی، اب ان کو نہیں چھوڑنا۔ جو آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے چلے تھے ان کو کوئی معافی نہیں، جلدی نکلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے وقت اعلان کر دیا کہ بھائی کوئی بھی بندہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرے۔ صحابہ کرام زخمی حالت میں، تھکاوٹ سے بھرپور جسم لیے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اسی حالت میں وہ نکل کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ عصر کے وقت تک سارے صحابہ کرام بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ گئے۔ اس وقت بنو قریظہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے، ان کا سردار جو بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ 2 قبیلے جو اللہ کے رسول نے پہلے ہی مدینہ سے باہر نکال دیے تھے، ان کا ایک سردار تھا حیی بن اخطب۔ یہ ادھر آیا بنو قریظہ کے پاس، اس نے دروازہ نوک کیا تو اندر سے جو ان کا سردار تھا کعب بن اسد، بنو قریظہ کا سردار، اس نے کہا میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اس نے کہا کیوں نہیں کھولو گے؟ کہا اس لیے
کہ میں نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے. کہا تو پھر توڑ دو، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں نے محمد الرسول اللہ سے وفا والا کوئی نہیں دیکھا. انہوں نے ہم سے جب بھی کوئی معاہدہ کیا اس کو پورا نبھایا، تو ہم کیوں اپنا وعدہ توڑیں؟ اس نے اس کو پھر اس کی یہودیت یاد کروائی، اس کو سبز باغ دکھائے، حتیٰ کہ کعب بن اسد نے دروازہ کھول دیا. یہی بن اخطب نے اسے کہا کہ دیکھو آج میں جس قوت کو جمع کر کے لایا ہوں، روز روز ایسی قوت مسلمانوں کے اوپر نہیں آ سکتی، اس لیے آج وقت ہے تم پیچھے سے حملہ کرو، ہم آگے سے حملہ کریں گے، اور جہاں پر تم کھڑے ہوگے اللہ کی قسم میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں اینڈ تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. کعب بن اسد نے اس کی بات مان لی اور کہا کہ تم پھر اینڈ تک میرے ساتھ میرے اس قلعے میں رہو گے، تم بھی بھاگو گے نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے مدد کی، سارے لشکر بھاگ گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف نکلے. وہاں پر جب آپ گئے تو ان لوگوں نے قلعہ بند ہو کر لڑائی کرنے کا اظہار کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ان کا محاصرہ کر لیا جائے. محاصرہ کر لیا گیا. ان لوگوں کے پاس اتنا راشن قلعے کے اندر موجود تھا کہ یہ 1 سال تک بغیر جنگ کیے وہاں پر سکون سے رہ سکتے تھے. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے 2000 نیزے، قریباً 1500 ڈھالیں اور اتنے ہی تیر اور تلواریں مہیا کرنے کے لیے کفار سے معاہدہ کیا تھا، اور یہ سارا اسلحہ اس قلعے کے اندر موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محاصرہ سخت کر دیا جائے. محاصرہ اور سخت کیا گیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم یہاں سے نیچے اس شرط پر اتریں گے، محاصرہ اس صورت میں ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں گے کہ ہمارے متعلق جو فیصلہ سعد بن معاذ کر دے گا ہم اس بات کو مان لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد کو بلایا. یہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ خندق میں ان کے بازو کی ایک رگ کے اوپر تیر لگ گیا، جس کی وجہ سے خون بہت زیادہ بہتا تھا اور قریب تھا کہ یہ شہید ہو جاتے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے تب تک شہید نہ کرنا، تب تک اپنے پاس نہ بلانا جب تک بنو قریظہ کا فیصلہ نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کا زخم بھرنا شروع ہو گیا، خون بند ہو گیا. اب ہوا یہ کہ ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس نے کہا کہ قبیلے والوں بنو قریظہ، اترنے سے پہلے میری 3 باتیں ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک بات مان لو. یا تو یہ ہے کہ تم مسلمانوں پر ہفتے والے دن حملہ کرو، کیونکہ مسلمان ہفتے کے دن یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہودیوں نے ہفتے کے دن کون سا کوئی حملہ کرنا ہے، وہ غافل ہو کر بیٹھے ہوں گے، تم ہفتے کے دن ان کے اوپر حملہ کرو اور مسلمانوں کو شکست دے دو. دوسری بات یہ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو اور پھر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرو، پھر فتح حاصل کرو یا تم بھی مر جاؤ. اور تیسری یہ کہ چپ چاپ مسلمانوں سے کہو کہ ہم اپنے جو ہے وہ سارے مال اسباب، سونا چاندی، اپنی پیداوار وہ تمہیں دیتے ہیں، تو تم ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لو. قوم نے کہا کہ کعب بن اسد ہم تمہاری ایک بھی بات نہیں مانیں گے. کعب بن اسد کہنے لگا کہ اللہ کی قسم جب سے تم لوگ پیدا ہوئے تم میں سے کسی ایک نے بھی ہوش کی حالت میں رات نہیں گزاری. باہر مسلمانوں کا لشکر ہے اور اندر اپنے اندر ہی پھوٹ ڈال رہے ہو. خیر وہ لوگ اترے اور اس شرط کے ساتھ اترے کہ ہم سعد بن معاذ جو ہمارے لیے فیصلہ کر دیں گے ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد کو بلایا اور کہا کہ یہ تیرے فیصلے پر نیچے اترے ہیں، ان کا فیصلہ کرو تم نے کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا سعد کہنے لگے، اے اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ انہوں نے بد عہدی کی ہے، انہوں نے ایسے کام کیا ہے جس کا مداوع نہیں کیا جا سکتا، ہمیں انہوں نے بہت بری طرح سے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا. اب سزا ان کی یہ ہے کہ ان کے بالغ سارے مرد جو بالغ ہو چکے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے جو مال اسباب ہیں وہ مسلمانوں کی ملکیت میں دے دیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے رب کا فیصلہ ہے. اور پھر یہ کہہ کر ان سارے مردوں کو باہر نکالا گیا، قریباً 600 یا 700 کے قریب ان کی تعداد تھی، ان سب کی گردنیں اتار دی گئیں. سیدنا عطیہ قرظی جو بنو قریظہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اور ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، میری داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی اس لیے میں بچ گیا.
وگرنہ میں نے بھی قتل کر دیا جانا تھا، اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر قلعے کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا، وہاں کے سارے مال اسباب، جانور، وہ قلعہ، وہ سارا اللہ رب العالمین نے مومنوں کو عطا فرمایا۔ اس لیے یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اللہ نے ان لوگوں کو اتار دیا ان کے قلعوں سے جنہوں نے مشرکین مکہ کی اور احزاب کی مدد کی تھی۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو محاصرہ کیا تھا وہ 25 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا تھا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان میں سے ایک گروہ کو تو تم نے قتل کر دیا جو بالغ بندے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور دوسرے کو تم نے قید کر کے اپنا غلام بنا لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا بھی وارث بنا دیا۔ وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا بھی وارث بنا دیا۔ زمین سے مراد ان کے باغات ہیں اور دیار ان کے رہنے کی جگہ ہیں۔ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال اسباب، سونا چاندی اور دیگر جو چیزیں، جانور وغیرہ، اللہ نے ان کا تمہیں مالک بنا دیا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی جس کو تم نے ابھی روندا نہیں ہے، جس پر تمہارے قدم نہیں پہنچے ہیں۔ اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ بنو قریظہ بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہا کرتے تھے تو مسلمان وہاں جا نہیں سکتے تھے، تو وہ جگہ اللہ نے بغیر جنگ کے ہی مسلمانوں کو عطا کر دی۔ اور بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی مسلمان جہاد کریں گے، اللہ جو علاقے ان کو عطا کر دے گا، وہ انہوں نے ابھی روندے تو ہوں گے نہیں، وہاں پر یہ پہنچے تو ہوں گے نہیں، لیکن وہ لوگ خود ان کے پاس آ کر اپنی شکست تسلیم کر لیں گے۔ تو ایسا تاریخ میں کئی مرتبہ ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جہاد کے ثمرات ہیں جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، یوں کہنے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، جب آنکھوں سے موت کو دیکھ لیتا ہے، تب اس کی زبان سے، مومن کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، مجھے جنت چاہیے، یہ دنیا مجھے نہیں چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے ہجرت کی تھی چھپ چھپا کر، آج اللہ کا یہ فضل ہو گیا صرف جہاد کی بدولت کہ اللہ نے کتنے سارے علاقوں کا مالک بنا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تب بھی ہر چیز پر قادر تھا اور آج بھی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور قیامت تک وہ ہر چیز کے اوپر قادر رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے جو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد پھر اسی طرح سے کیا کرتے ہیں۔ جہاد میں عظمت ہے اور جہاد ہی میں عزت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔